ناظرین، ہماری اخباری دنیا میں یا میڈیا کی دنیا میں ریزگنیشن، سوئچ اوور بہت ہوتے رہتے ہیں. اس کی بیسک وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب کسی ایک جرنلسٹ کو کسی اور ادارے سے ایک بہتر آفر آتی ہے تو وہ ایک ادارے سے ریزائن کرتا ہے اور دوسرے کو جوائن کرتا ہے. ایک اور وجہ ریزائن کی یہ ہوتی ہے کہ سیلری ڈیلے ہوتا ہے یا پیکج کم ہوتا ہے یا ان کو ایڈیٹوریلی تنگ کیا جاتا ہے، تو وہ اس تنگی کو کچھ عرصہ برداشت کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ احتجاجاً ریزائن کر دیتے ہیں. آج ہم جن ریزگنیشن کی بات کر رہے ہیں وہ ان کا تعلق اخباری دنیا سے نہیں ہے، ان کا تعلق ہے جوڈیشری سے، کورٹ روم سے. دھڑا دھڑ وہ ریزگنیشن آ رہے ہیں. دھڑا دھڑ ذرا تھوڑا سا ایک ایکسٹریم ہو جاتا ہے. کافی سارے ریزگنیشن آ چکے ہیں، جیسے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، اور اب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے بھی ریزائن کر دیا. انہوں نے 2028 میں ریٹائر ہونا تھا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب افتخار عالم چیمہ صاحب. چیمہ صاحب، یہ ریزگنیشن پروٹیسٹ کی کیسی فارم ہے؟ بڑی سخت فارم ہے یا نرم سی فارم ہے کہ بندہ ہاتھ باندھ کے نکل جائے کہ جی میں اس سسٹم میں نہیں رہ سکتا؟ چونکہ ریزگنیشن سے ہمارا بھی واسطہ پڑتا ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورتحال میں، امپلائمنٹ کے چکروں میں. تو ایک تو بات، یعنی آپ جو بھی موریلٹی کے اینگل سے جس طرح بھی دیکھ لیں، ریزگنیشن کو کبھی جو ہے وہ آپ کہیں نا نچلی حرکت یہ تصور نہیں کیا جاتا. پوری دنیا کی فلسفی، پوری دنیا کا وہ، ہاں ریزگنیشن مطلب ایک اس طرح کی فارم ہے. آپ دیکھیں کہ ریزگنیشن بندہ کیوں دیتا ہے، جیسے آپ نے وضاحت کی کہ جی ہم کہیں کہ جی خدا حافظ ہمیں کہیں اور اپرچونٹی مل گئی ہے، یا آپ ایز اے پروٹیسٹ دیتے ہیں کسی چیز میں. دو ہی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ تو یا تیسری یہ ہے کہ بیماری ہے، کوئی معاملہ ہے گھریلو، تو اس طرح کے معاملات. اب یہ جو ریزگنیشن آئے ہیں، دیکھیں دونوں جسٹسز، آپ کو پتہ ہے، ساری کمیونٹی کو پتہ ہے، کورٹ رپورٹرز کو پتہ ہے، جو ہم لوگ مطلب کور کرتے ہیں، لائرز سے آپ اگر بات کریں سب کو پتہ ہے کہ جسٹس صاحب منصور صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب، یہ ان کی ڈگنیٹی پہ، ان کی سیلف رسپیکٹ پہ، ان کی نالج پہ، ان کی لیگل ایکسپرٹیز پہ، ٹھیک ہے، اور جس طرح کے یہ سرو کر رہے ہیں، ہم تو پچھلے 10-12 سال سے مطلب جب سے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں. تو آخر وہ کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پر انہوں نے کیا، یہ سب کو پتہ ہے. اب مجھے یہ بتائیں، کافی سارے مواقع ایسے آئے ہیں اگر ہم پیچھے جائیں جہاں پہ ججز کو ریزائن دینا چاہیے تھا، جیسے 26ویں ترمیم، اس نے ایک اچھا بھلا ڈینٹ کریٹ کیا. اب اس وقت کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا، اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن گئی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں جی اب کانسٹیٹیوشن، اس وقت بھی اگر حملہ تھا. اچھا، اس سے پہلے آپ دیکھیں جب قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ تھی اور حکومت بار بار بہت انٹرفیئرنس کر رہی تھی، اس وقت ان کے پاس کافی سارا وہ مارجن تھا. جب پورا ایک الیکشن لپیٹ دیا گیا، اس وقت کوئی جج نہیں بولا، وہ بالکل اپنے کنڈکٹ کے ساتھ چلتے رہے، دبے لفظوں میں بات کر دیتے تھے. لیکن ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ کافی سارے مواقع تھے جب ججز صاحبان کے پاس مارجن تھا کہ وہ ریزائن کرتے یا بولتے اور عوام سے داد پاتے. ریزگنیشن کے معاملے، الیکشن کے معاملے میں جمہوری یہ جو پروسیس ہوا ہے جس طرح کا ہوا ہے، تو اس میں تو ریزگنیشن نہیں بنتا ان کا ججز کا، چونکہ وہ سارا ایک جو آپ کھڑا کرتے ہیں نا معیار، انہوں نے تو کورٹ کے ہی معاملات دیکھنے ہیں، اسی ڈومین میں ہی آنا ہے. یہ بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ وہ پہلے دے دیتے، اس طرح کے معاملات میں دے دیتے، اب ہی کیوں دیا ہے. تو شاید دیکھیں ایک بندے کا صبر کا، کوئی دیکھتا ہے چیزیں، ہو سکتا ہے وہ کسی ان کا اینگل ہو کوئی کہ چلیں جی کوئی بہتری آ جائے کوئی. لیکن جج صاحبان نے بار بار آپ کو پتہ ہے کہ لیٹرز کے ذریعے اس طرف پبلک اوپینین، پبلک کو بھی بتایا اور جو اتھارٹیز ہیں ان کو بھی بتایا کہ ہمارا یہ مورل سٹینڈرڈ ہے، ہم اس پہ بات کریں گے. انہوں نے پروٹیسٹ گاہے بگاہے وہ کرتے رہے. ایک وقت تھا چیمہ صاحب، یہ جو 2 جج صاحبان جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے نا، یہ قاضی فائز عیسیٰ کے کیمپ میں تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مرتا بدیال نے ایک بینچ بنایا کہ پنجاب میں الیکشن نہیں حکومت کرا رہی، تو اس کے وہ کیس ٹیک اپ کیا. تو پہلے دن قاضی فائز عیسیٰ بینچ سے اٹھے
बेंच टूट गया। फिर वो एक और जज मंसूर अली शाह शायद उठे, फिर टूट गया। और फिर इन्होंने बाद में बातें करते रहे कि जी फैसला 4-3 से है या 5-3 से है। तो अच्छा, उस वक्त वो जमहूरियत में हमला नहीं था कि जब एक आइन में लिखा हुआ है कि मुद्दत इतने दिनों के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि बेशुमार ऐसे पिछले मतलब 3-4-5 सालों में बेशुमार ऐसे मौके आए थे कि जब जजेस को लोग ये कहते हैं, ये एक वैलिड क्वेश्चन है कि उस वक्त क्यों नहीं दिया, अब क्यों दिया है। अब शायद अच्छा, काजी फायज ईसा का जो कैंप था उस वक्त तो सारे ही काजी फायज ईसा साहब के कैंप में थे, जब वो आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन की, डेमोक्रेसी की इस तरह की बातें करते थे और सबको लगता था कि ये एक बड़ा एक मतलब जो है वो मतलब आएगा, एक आइकन बन गया है हमारे मुल्क में, चैंपियन बन गया है राइट्स का। लेकिन जिस तरह उन्होंने फिर इलेक्शन में जो रोल अदा किया वो तो सबको पता है, किस तरह स्पिरिट उन्होंने डैमेज की डेमोक्रेसी की। तो फिर उसके बाद तो सारे कैंप से निकल गए, ठीक है। और लेकिन अब ये तो ठीक है कि वो उनको देना चाहिए था, मतलब देना, लेकिन अगर अब उन्होंने दिया है एज अ प्रोटेस्ट दिया है, इट्स अ फॉर्म ऑफ अ रेजिस्टेंस, इट्स अ फॉर्म ऑफ पीसफुल रेजिस्टेंस। आप इसको जो मर्जी कह लें, जिस जो मर्जी इस पे आप नाम लगाते रहे। कहते हैं कि जी ये रहे अब इनको ट्रांसफर 27वीं तरमीम ने हुकूमत को इख्तियार दिया कि किसी भी जज का ट्रांसफर कर दे। अब जस्टिस बाबर सितार है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठते हैं और बड़े दबंग किस्म के जज हैं। उनका तबादला कर दिया जाता है यूब या सखर लाड़काना सर्किट बेंच में, और वो फिर रिजाइन करते हैं। तो अब तो यही कहा जा रहा है कि ये जो जज साहबान रिजाइन कर रहे हैं ये ट्रांसफर के डर से कर रहे हैं। तो देखिए इस चीज को हम इसको क्या कैसे हम, अगर मैं कहूँ, आप मुझे कहें कि आपके दिल में ये चीज है आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब अपेरेंटली जो विजिबल चीज है आप इसको कैसे हम नाप सकते हैं। कोई बंदा जो बहुत साबिर है, कोई बहुत शाकिर है, कोई बंदा बहुत ईमानदार है, इसके नापने का कोई पैमाना तो होगा ना, उसके नापने का पैमाना अंदर से नहीं होता, मतलब अपेरेंट उसके एक्शन से नापा जाता है इंसान को। अब अपेरेंट एक्शन ये है कि ये 3 जज साहिबान ने एज अ प्रोटेस्ट ट्रांसफर के डर से कर रहे हैं, जिस मर्जी से जो मर्जी कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने अपने आप को एक हिस्टोरिक जो टर्न था उस पर उन्होंने कहा कि जी हम इस पॉइंट पे रेजिग्नेशन दे रहे हैं और हिस्ट्री उसको ऐसे ही लिखेगी। जो उनके रेजिग्नेशन लेटर है उनका जो कंटेंट को देखा जाए तो उधर से आपका पॉइंट वो वैलिड हो जाता है कि वो उन्होंने मज़ाहमत का रास्ता अख्तियार किया है। नाज़रीन, हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में कितने और रेजिग्नेशन आते हैं, फिर ये जो सारे जज साहबान हैं, रिटायर्ड जज साहबान, ये कब किसी ट्रक पे सवार होते हैं और इफ्तिखार चौधरी वाली दोबारा यादें ताज़ा करते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।